کہ ایک پورا گھر اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے جب پڑھ رہا ہو نماز، جینٹس نماز پڑھنے باہر جا رہے ہوں، لیڈیز گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو اس گھر کی تربیت آٹومیٹکلی، ان بچوں کی تربیت، روحانی تربیت بھی ہوتی رہے گی، اور ان کا دن بھی بہترین گزرے گا، دن بھی اچھا گزرے گا. جو وہ اسکول جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، خوف خدا دل میں ہوگا، پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی، انہیں ظہر کی نماز کا انتظار ہوگا، کیوں صحیح. فجر پڑھ کے وہ نکلے ہیں. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر ہماری ساری تربیت کا انحصار دینی تعلیم پر ہو، دینی تربیت ہو ہماری بچوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے دنیا بھی عطا فرما دے گا. اور صحیح. بہت اچھی بات حضرت نے باتوں باتوں میں ایک بات فرمائی کہ مدرسے کے نظام کو ہی میں بہت اچھا نہیں کہہ رہا، یا اسکول کے نظام کو برا نہیں کہہ رہا، یا مدرسے کے نظام کو برا نہیں کہہ رہا، اسکول کے نظام اچھا نہیں. بہت زبردست بات انہوں نے کی، کیونکہ بہت سارے مدارس میں بھی اور بہت سارے اسکول میں بھی ہم والدین کو یہ ضروری ہے کہ بچوں کو وہاں بھیج کر ہمیں بے فکرہ ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ ٹھیک. بھئی میں نے فلاں مدرسے میں بھیج دیا ہے، اب تو میرا بچہ عالم دین ہو کر نکلے گا اور جنت میں خود بھی جائے گا، ہمیں بھی لے جائے گا. نہیں، اسے دیکھتے رہنا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے صحیح. اور وہ کیا سیکھ رہا ہے، اور اس سے پوچھتے رہنا ہے. اسکول بھیجنے کے بعد بھی بچوں سے پوچھنا ہے کہ بیٹا آپ کو کیا پڑھایا گیا، کیا آپ کو سکھایا گیا، کیا سمجھایا گیا. اس کے جواب سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک آپ کا بچہ وہاں جا کر سیکھ پا رہا ہے اور آپ کو ڈیلیور کرے گا آگے جا کر. صحیح. ایک ہمارے استاد محترم محمود میں برکاتی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا ملی. اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری ماں کو بلایا جائے. تو ماں آئی تو جیلر کو کہا اس قیدی نے کہ میری ماں کی زبان کاٹ دی جائے اچھا. میرے سامنے، اس کے بعد بھلے مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. تو جیلروں نے کہا کہ گستاخ، بدتمیز، کیسی باتیں کرتا ہے، ماں کی زبان کاٹنے کی بات کرتا ہے. تو اس قیدی نے کہا کہ ہاں میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں علاقے سے ایک مرغی چوری کر کے آیا. اس وقت میری ماں نے مجھے منع نہیں کیا، میری ماں نے مجھے شاباشی دی، وہ مرغی کاٹی، پکائی، ہم سب نے گھر والوں نے کھائی. جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے بکری چرائی، پھر جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں کسی کی گائے چرا کر لے آیا. ہر بار میری ماں نے مجھے شاباشی دی، میری ماں نے کبھی اپنی زبان سے مجھے منع نہیں کیا، ڈانٹا نہیں کہ بیٹا چوری کرنا حرام ہے، چوری نہیں کرو. آج یہ وقت آ گیا کہ میں نے ایک شخص کو جان سے مار دیا پیسے کے چکر میں، چوری کے چکر میں، ڈاکہ مارا اور اس کو میں نے جان سے مار دیا، اور مجھے پولیس پکڑ کر آج یہاں لے آئی اور آج مجھے پھانسی کی سزا دی گئی. اس کی سارا کا سارا قصور میری ماں کا ہے. اگر میری ماں مجھے بچپن میں روک دیتی ان برائیوں سے تو آج میں پھانسی پر نہ چڑھایا جاتا. تو وہی علامہ صاحب نے جو بات فرمائی کہ والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. صحیح. اکثر گھروں میں، پڑھے لکھے گھرانوں میں، آصف بھائی اگر میری بات طویل نہیں ہو رہی نہیں تو میں نے بالکل بات جاری آپ رکھوں. بالکل 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 کہ بالکل کریں. اکثر گھرانوں میں یہ ماحول ہے کہ بچوں کو باقاعدہ نفسیاتی مریض بنا دیا جاتا ہے. ہاں. ایک بچے سے غلطی ہو صحیح. گئی، ایک بچے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے علی رضا، تقریباً 15 سال کا میرا بیٹا ہے، بائک چلاتا ہے. اب وہ بائک سے کہیں اس سے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، ٹکر ہو گئی، گر گیا. اب میں آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ہفتے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اب 45 ایئرز میری ایج ہے. اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، غلطی ہو گئی نا، مجھ سے بھی صحیح. غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، میرا سر پھٹ گیا، 4 ٹانکے لگ گئے. اب یہی غلطی اگر میرے بیٹے سے ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو بے انتہا ڈانٹتا ہوں. یہ میں سے مراد یہ کہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں، یہ لفظ جو میں ہے وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے بیان کر صحیح. رہا ہوں کہ صحیح. میں اپنے بچوں کو اتنا ڈانٹتا ہوں، اتنا ذلیل کرتا ہوں، اتنی باتیں سناتا ہوں کہ تم دیکھ کے نہیں چلاتے ہو، تم اندھے ہو، تم کل سے بائک نہیں ملے گی تمہیں. اس سے کیا ہوگا کہ بچے کو احساس کمتری کا شکار ہوگا بچہ، اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایک حادثہ ہوا. تو اس نے مجھے میسج کیا تو میں فوراً اس جگہ پہنچا. ہوگا نہیں آپ چاچو آپ جو ہے وہ آپ آئے نہیں، تکلیف نہ کریں، میں سیٹ کوئی مسئلہ نہیں، میں کر لوں گا. اچھا. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ نہیں کر پائے گا. جیسے ہی میں وہاں گیا تو بائک سے چین اتر چکی تھی اور چین جو ہے وہ ٹائر میں پھنس چکی تھی. وہ اپنے اس لیے اس نے مجھے فون کیا کہ اسے پتا تھا کہ یار میں ڈانٹوں گا نہیں. صحیح. اب یہ چیز اگر پیرنٹس کو بتائی جاتی ہے تو پیرنٹس بجائے اس کے کہ وہ دلاسا دیں، غلطی کو ان کو وہ کریں کہ کوئی بات نہیں بیٹا غلطی ہوگا، نیکسٹ ٹائم دھیان رکھنا. اب صحیح. ظاہر ہے کوئی بندہ جان بوجھ کر تو حادثہ نہیں کرتا نا آصف بھائی، صحیح بات. مسٹیکنلی ہوتا ہے. اب مسٹیکنلی ہو گیا، اب آپ اس کو اولاد کو مزید آپ سب کے سامنے ذلیل کریں، سب کے سامنے ڈانٹیں تو کیا ہوگا کہ وہ اولاد میں
ڈسٹینس پیدا ہوگا. یہ ڈسٹینس پیدا نہیں ہونا چاہیے. آج جو آصف بھائی جو علامہ نجم صاحب نے جو بات کی نا، یہ یونیورسٹی میں لوگ جا رہے ہیں تو والدین چرس اور افین سے بچانے کے لیے یونیورسٹی بھیجتے ہیں، اور یونیورسٹی سے وہ افین اور چرسی بن کر نکلتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح. اس کی وجہ یہ ہے آصف بھائی کہ اولاد میں اور پیرنٹس میں ڈسٹینس ہے. اچھا. اولاد اپنے دل کی بات اپنے پیرنٹس سے نہیں کر سکتے. پیرنٹس اپنی اولاد کے دوست نہیں ہیں، اس لیے وہ باہر دوستی ڈھونڈتے ہیں. اچھا. اس لیے وہ باہر وہ انجوائمنٹ ڈھونڈتے ہیں، باہر وہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اور وہاں سے کوئی ایسا ویسا انہیں مل جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار اگر تجھے اپنے غم دور کرنے ہیں، اگر تجھے اپنی پریشانیاں دور کرنے ہیں تو یہ لگا سٹا اور سارے غم بھول جا، یہ لے گلاس شراب کا اور سارے غم بھول جا. صحیح بات. تو پھر وہ شرابی بھی بن جاتا ہے اور جواری بھی بن جاتا ہے اور پھر وہ چرسی بن جاتا ہے. تو لہٰذا اولاد اور پیرنٹس میں ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے. یہ تربیت کا ایک خاص اصول ہے، یہ تربیت کا ایک خاص پہلو ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ اتنی دوستی ہو کہ اگر آپ کی اولاد کو پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے تو وہ کسی اور کو نہ کہے، وہ سیدھا آپ کو کہے کہ بابا میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، بابا میرے اس پرابلم کا آپ حل نکال دیں. اسے یقین ہو کہ میرا باپ میرا دوست ہے، میں صرف اسے اشارہ کروں گا، میرا باپ میرے لیے حاضر ہو جائے گا. صحیح بات، صحیح بات ہے بالکل. اور جو جنریشن گیپ کی بات کی ہے صدیق صاحب نے بھی، یہ حقیقت ہے. اس وقت جو معاشرہ ہے ہمارا، اس میں یہ بہت تیزی سے سرایت کر گیا ہے جنریشن گیپ. اس کو ہی کم کرنا ہے. تربیت کا جو عمل دخل ہے نا سارا، وہ اس جنریشن گیپ کو کم کرنے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب، یہ آواز نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے والے سمجھنے والے ہیں ان تک پہنچ رہی ہے. وہ یقیناً ماں باپ بھی ہوں گے یا ماں باپ بننے والے ہوں گے یا وہ بچے ہوں گے جو یہ پروگرام سن رہے ہوں گے. ہم ان سے یہی کہیں گے کہ اپنی تربیت جو آپ کے ماں باپ کر رہے ہیں، یقین جانیے وہ آپ کی زندگی کی بہتر تربیت ہے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ، اب وہ مسلمان ہیں تو قرآن و حدیث سے، یا وہ کسی اور مذہب سے، کہ کسی بھی مذہب میں کہیں پہ بھی غلط چیز موجود نہیں ہے. محبت، پیار، پیغام ہر جگہ یہی موجود ہے. ہر مذہب میں، کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنا، اس کو جھاڑنا، اس کو یہ کرنا، کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور سب سے اچھا مذہب پتا ہے آپ کو مسلمانوں کا ہے. تو یقیناً جس مذہب سے بھی آپ ہیں، جس مذہب میں بھی آپ رہتے ہیں، اس کے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. آخر میں کیا پیغام دیں گے نجم صاحب آپ، اور پھر آخری پیغام لیں گے ہم صدیق صاحب سے. جی، میرا پیغام جو ہے وہ ہمارے ینگسٹرز ہوں یا مدرسے کے طلبہ ہوں یا اسکولس یا کالجز کے طلبہ ہوں، ان کے لیے بھی یہی ہے اور والدین کے بھی یہی ہے پیغام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو، اپنے تمام معاملات کو نکھارنے کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے علم. تعلیم، صحیح علم حاصل کرنا، اور صحیح علم آپ کو ملے گا قرآن اور حدیث سے اور اللہ کے صالحین نیک بندوں کی صحبت سے. اصل چیز ہے صحبت اختیار کرنا، کیونکہ صحبت سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے. بڑی عام سی بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی کا دوست شرابی ہو، وہ اگرچہ شراب نہیں بھی پیتا ہے لیکن اس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی شرابی کہلاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ساتھ رہتا ہے یہ بھی شرابی ہوگا. اور اگر کوئی نمازی نیک بندہ ہو، کوئی عالم دین ہو، اس کا کوئی اگر دوست ہو تو دیکھنے والے بولتے ہیں یار یہ بھی شاید عالم ہوگا، ان کے ساتھ رہتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اگرچہ نہ ہو وہ. تو یہ صحبت سے بڑا اثر پڑتا ہے، اور صحبت اور ماحول سے ہی جو ہے وہ انسان کی تربیت اچھی ہوتی ہے. صحیح، بالکل جناب. پروگرام کے کلوزنگ پر ہے، پروگرام ختم ہونے والا ہے. تو صدیق بھائی آپ کا کیا پیغام ہوگا آج کے اس میں موضوع کے جملہ حوالے سے؟ محمود میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام صرف پیش کروں گا، جو کہ نصیحت ہے جی اولاد جی، کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بالکل اور ہم سب کے لیے بھی. بالکل. وہ فرماتے ہیں پہلے بولی اپنی تول، میٹھی میٹھی بولی بول، قسمت کے تالوں کو کھول، میٹھی میٹھی بولی بول.
چھوڑ تکبر دھوکا جھوٹ، چھوڑ تکبر دھوکا جھوٹ، کس پہ چلے گا تیرا زور، رہ جائے گا خالی خول، میٹھی میٹھی بولی بول۔ کس پہ تکبر کرتا ہے، ماضی اپنا دیکھا ہے، کیا تھا کیا ہے تیرا مول، میٹھی میٹھی بولی بول۔ یہ جسم زباں سے کہتا ہے اور عرض صبح کو کرتا ہے، سوچ سمجھ کے خود کو کھول، میٹھی میٹھی بولی بول۔ خلق کی خدمت کرتا جا، سب کے کام بھی آتا جا، اعلیٰ کر لے اپنے بول، میٹھی میٹھی بولی بول۔ دولت دنیا کے متوالے، عشق نبی کو ہی اپنا لے، محمود کا ہے یہی قول، میٹھی میٹھی بولی بول۔ صحیح، بالکل جناب۔ آج کا یہ پروگرام جو کہ یقینی طور پر اس جو موضوع تھا ہمارا آج کا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور آج ہم نے کوشش کی ہے آپ تک یہ بات پہنچانے کی کہ جنریشن گیپ کو کم سے کم کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ ایک بہتر معاشرہ ترتیب دے سکیں، ایک بہتر مستقبل دے سکیں اپنے بچے کو اور اپنے ملک کو۔ اسی طرح آج کے اسی جی جی کچھ کہہ رہے ہیں صدیق صاحب؟ نہیں جی نہیں۔ چلیں تو جناب اسی الفاظوں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ مجھے نجم خان اور صدیق برکاتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے، اور بالخصوص سفید پوش لوگ کا خیال رکھیے۔